بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو گولڈن ہب کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین محترم، اس ویڈیو میں ہم حضرت لال شہباز قلندر کا ایک واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں آج کے واقعے کی طرف۔ حضرت لال شہباز قلندر کی ملتان آمد کے ذکر میں یہ واقعہ تو بہت مشہور ہے کہ جب لال شہباز قلندر اپنے چند ساتھیوں کے ہمراہ ملتان شہر کے بحر پہنچے تو وہاں پر ایک جنگل میں قیام کیا۔ چنانچہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور سب نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ تھوڑی سی گندم آپ کے پاس موجود تھی، اس کو پسوانے کی غرض سے شہر کی طرف چل دیے، کیونکہ عورتیں معاوضہ لے کر گندم پیس دیا کرتی تھیں۔ اس مقصد کے لیے پھرتے پھرتے ایک گھر کے پاس پہنچے جہاں پر ایک عورت گندم پیس رہی تھی۔ اس عورت نے لال شہباز قلندر کو دیکھا تو آپ کے حسن و جمال کی تاب نہ لا سکی اور وہ پر فریتن ہو گئی۔ حالانکہ شادی شدہ تھی، پھر بھی اس کی نیت میں فتور آ گیا اور بری نیت سے اٹھی۔ دروازے پر آ کر آپ سے پوچھا کہ کس مقصد کے لیے کھڑے ہیں۔ آپ نے گندم کی پسوائی کے لیے کہا تو وہ آپ کو لے کر گھر کے اندر آ گئی۔ آپ نے گندم اس عورت کے حوالے کر دی۔ وہ عورت گندم پیسنے لگی۔ گندم پیسنے کے دوران آپ کو للچائی ہوئی نظروں سے دیکھتی رہی اور مسکرا کر لال شہباز قلندر کو اپنی طرف متوجہ کرنے لگی۔ لال شہباز قلندر نے عورت کی طرف توجہ نہ کی اور سر جھکا کر اللہ کا ذکر کرنے لگے اور وہ بدستور دیکھنے لگی، اور جب اس کے ضبط کا بندھن ٹوٹنے لگا تو لال شہباز قلندر اس عورت کی بری نیت کو دیکھتے ہوئے اٹھے اور گندم وہیں چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکے۔ وہ عورت بدگماش اور بد کردار تھی۔ وہ سمجھ گئے کہ یہ درویش ہاتھ سے نکلنے والا ہے، چنانچہ اس نے آپ کا دامن پکڑ لیا اور زبردستی آپ سے کہنے لگی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں شور مچا کر الزام لگاؤں گی۔ لال شہباز قلندر نے اس عورت کو سمجھاتے ہوئے کہا کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، تمہارے لیے اپنے خامد کے علاوہ غیر مرد کو اس نگاہ سے دیکھنا حرام ہے، اور میں روزے سے ہوں، مجھے تنگ نہ کرو، مجھے گناہ کی رغبت نہ دلاؤ۔ آپ اس عورت کو نیکی کا درس اور صراط مستقیم سمجھا رہے تھے، لیکن اس عورت پر شیطان کا غلبہ پوری طرح تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ آپ کسی طرح بھی اس کے قابو میں نہیں آ رہے تو اس نے شور مچانا شروع کر دیا۔ چور چور کا شور مچایا۔ عورت کا شور و غل سن کر گھروں سے لوگ نکل کر اکٹھے ہو گئے اور عورت سے پوچھنے لگے کہ کیا ماجرا ہے، تو اس عورت نے ایک من گھڑت واقعہ سنایا۔ اس عورت کی بات سن کر لوگ دونوں کو شہر کے قاضی کے پاس لے جایا گیا۔ قاضی نے صورتحال پوچھی تو عورت نے وہی من گھڑت قصہ سنایا۔ اب قاضی لال شہباز قلندر کی طرف متوجہ ہوا۔ اس نے آپ کی طرف دیکھا، اس پر ایک عجیب و غریب رعب و دبدبہ طاری ہو گیا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ ضرور کوئی نیک انسان ہے۔ قاضی نے بڑے مؤدبانہ انداز میں آپ سے کہا، اے نیک شخص، تم پر اس عورت نے بہت بڑا الزام عائد کیا ہے، تم اس کے جواب میں کیا کہتے ہو، اور یہ الزام کیسا ہے کہ اس کی روح میں سوائے گواہ پیش کرنے کے تمہارے چھٹکارے کی اور کوئی صورت نہیں؟ لال شہباز قلندر نے بڑے اطمینان سے جواب دیا اور کہا، اے قاضی، ایوب و نگائے سے پاک صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ آپ نے کہا کہ میں اپنی صفائی میں گواہ پیش کروں گا تو میرا گواہ اس عورت کا شیر خوار بچہ ہوگا جو اس وقت والد کی گود میں ہے اور اس وقت جھولے میں پڑا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ تمام لوگ اس کی بات سن کر حیرت زدہ ہو گئے اور کہنے لگے کہ کبھی شیر خوار بچے نے بھی گفتگو کی ہے۔ اے قاضی، میں بے گناہ ہوں، اور جہاں تک اس بچے کے کلام کرنے کی بات ہے تو اس بچے سے وہی کلام کروائے گا جس نے بچپن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کرا لیا تھا۔ اب قاضی نے بچے کے باپ سے کہا کہ وہ بچہ لے کر سامنے آئے۔ چنانچہ بچے کو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا۔ لال شہباز قلندر نے بچے کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا، اے معصوم ذات، ہر وہ ذات باری تعالیٰ جس نے ایام طلعت میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کلام کرنے کی قوت عطا فرمائی، اے خداوند لا شریک کو حاضر ناظر جان کر گواہی دو کہ جس وقت میں تمہارے گھر میں موجود تھا تم نے اس وقت انگوٹھا چوستے ہوئے کیا دیکھا اور ہمارے درمیان کیا گفتگو ہوئی؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ حضرت لال شہباز قلندر کی کرامت رضا فرمائیں کہ وہ بچہ اپنے باپ کی گود میں باواز بلند اس نے کہا کہ یہ شخص جو کچھ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے اور میری ماں جھوٹ بول رہی ہے، اصل خطا وار میری ماں ہے۔
جس نے بری نیت سے شخص کے دامن کو کھینچا تھا۔ بچے کے منہ سے یہ الفاظ سننے تھے کہ وہاں پر موجود تمام لوگوں پر لرزہ طاری ہو گیا۔ قاضی صاحب اپنی جگہ سے اٹھے، لال شہباز قلندر کے ہاتھوں کو بوسہ دیا اور اپنے مسند پر بٹھا لیا۔ وہ عورت پشیمان ہوئی تو اس نے معافی مانگی اور اپنے گناہوں سے توبہ کی۔ حضرت لال شہباز قلندر کی یہ کرامت شہر میں آگ کی طرح پھیل گئی۔ تو ناظرین محترم، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی اسلامی واقعات کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ جاتے جاتے آپ سے ایک دفعہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے اس ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ایک دفعہ پھر اس دعا کے ساتھ اللہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔